پناہ نہیں دے گا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک درگاہ میں ایک خاتون گئی تو اس درگاہ کے مجاور نے کہا کہ خاتون پیر صاحب کے سامنے اپنا چہرہ کھول دے تاکہ تجھے دیکھ لیں اور قیامت کے دن تجھے پہچان لیں، تجھے بچا سکے۔ یہ عورتوں کو بے پرد کیا جاتا ہے قیامت کے دن بچانے کے لیے۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ اعملی انقذی نفسک من النار لا اغنیک من اللہ شیئا، عمل کر میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ میری پھوپھی صفیہ عمل کر میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اپنے پورے خاندان کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ یہ کون شعبدہ باز ہوا؟ ایک شخص نے مجھے بتایا اچانک اس سے جہاز میں ملاقات ہوئی اور وہ غالباً یہ ملیشیا سے آ رہا تھا کہ وہاں ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا، جہنم میں بھیجے گا۔ اور وہ لوگ انہوں نے نبی علیہ السلام پر کبھی ایک بار درود پڑھا ہوگا، جہنم میں بھیجے گا۔ نقل کفر کفر نہ باشا۔ اس شخص نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی وہاں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور ان کو اشارہ کریں کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میرے پروردگار کا یہ مقام ہے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ یعنی کتنے کفری عقیدے، تو کیوں نہ آج اپنے پروردگار سے تعلق قائم کر لو، استعاذہ کرو۔ یہ تعلق کا علامت ہے اور یہ کام آنے والا۔ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، تو توحید کے تعلق سے ایک استعاذہ کا کلمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، امام بخاری اس کو لائے ہیں اپنی کتاب ادب المفرد میں، اور اس کے راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، لیکن جو بھی مروی ہیں بڑی چوٹی کی حدیثیں ہیں۔ جیسے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے زیادہ ہے۔ جب چونٹی زمین پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز سنائی دے سکتی ہے، حالانکہ کسی نے نہیں سنی، سنائی دے سکتی ہے، مگر بعض اوقات شرک کا حملہ اتنا مخفی ہوتا ہے اور شرک اس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیلہ وکثیرہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ بتاؤں، ایک ذکر بتاؤں، جب تم کو پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے تمہارے شرک کو ختم کر دے گا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قلیل ہو و کثیر ہو، قلیل بھی کثیر بھی، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قل، ابو بکر یہ کہو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ شرک کروں جانتے بوجھتے ہوئے، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جانتے بوجھتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں، اور یا اللہ جو عدم علم یا بے دہانی میں شرک کر بیٹھا اس کو معاف کر دے، تجھ سے استغفار چاہتا ہوں، اگر جانتا بوجھتا ہوں تو شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر بے دہانی میں کوئی شرک ہو گیا تو اس سے میں استغفار کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور اگر یہ کلمات کہتے رہو گے تو شرک چونکہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ مخفی اس کا حملہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے قلیل شرک اور کثیر شرک سارے ختم کر دے گا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، رات کو سوتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا، اس دن کے اس شرک سے بری کر دے گا جو بے دہانی میں ہو گیا۔ یہ عظیم سرمایہ اور یہ عظیم علم، اس کو اپناؤ۔ استعاذہ نقطہ توحید عبادت ہے اور اس کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ اپنے آپ کو لاچار کر لو، اپنے آپ کو مجبور کر لو، مضطر کر لو اپنے پروردگار کے سامنے،
یا اللہ تو ہی پناہ دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے سردار ہیں، اللہ فرما رہے قل، اے محمد تم بھی کہو اعوذ برب الفلق، پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں، جو صبح کا رب ہے، صبح کے اجالے کا رب ہے۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر جو اللہ نے پیدا کی، جو بھی چیز کسی شر کا باعث ہے اس شر سے رب الفلق کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور آگے کیا ہے؟ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی سے پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، جب رات آ جاتی ہے تو اس کی تاریکی سے پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی عظیم یہ جو ہے وہ استعاذہ کی دعا ہے، کثرت سے پڑھو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لم يتعوذ بمثلهم المتعوذون، پناہ طلب کرنے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین جو پناہ کی دعا ہے وہ یہی دو صورتیں، ان جیسی اور کوئی دعا نہیں۔ رب الفلق جو صبح کے اجالے کا رب ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی سے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو پناہ چاہتا ہوں اس شر سے۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے عائشہ سے کہا تھا استعیذی باللہ من شر ھذا، چاند کی طرف اشارہ کر کے، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ مراد چاند نہیں بلکہ مراد رات ہے، کہ چاند رات کو نمودار ہوتا ہے، رات سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رات کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو بڑے مفاسد، بڑے شر، رات کو بے حیا عورتیں اپنے نفس کو بیچتی پھرتی ہیں، یہ رات کی تاریکی کا شر ہے۔ رات کو موذی جانور، سانپ بچھو بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، ڈستے ہیں، یہ رات کا شر ہے۔ جادوگر، ساحر، غلیظ انسان رات کی تاریکی میں اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں، رات کے تعلق سے بڑے مفاسد۔ گناہگار لوگ، ڈاکو، چور رات کو نکلتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کتنے شر ہیں۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا، رات کا فائدہ مثبت اعتبار سے کچھ لوگ ہی اٹھا پاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں رات کی تاریکی میں، کمرے کی خلوت میں، اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کے عمل کو، صرف پروردگار کو دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا۔ صرف یہ لوگ ہیں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے والے۔ تو ایسا رات میں شر ہی شر ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کر، رب الفلق وہ صبح کے اجالے کا رب ہے۔ رات لمبی ہوتی ہے، بعض اوقات پریشان کن تکلیفیں آتی ہیں، رات کٹتی نہیں، تو صبح کے اجالے کا رب کہ ایک رب ہے صبح کے اجالے کا مالک، اس کے امر سے صبح طلوع ہوگی، روشن ہوگی، تو وہ ذات پناہ دینے والی، کیا کیا اس سے طلب کیا جا سکتا ہے، دنیا کی برکات، آخرت کی برکات۔ یہ استعاذہ کا باب بڑا اہم ہے اور یہ شعبہ بڑا قیمتی۔ ہم سب پروردگار کی پناہ کے محتاج ہیں۔ یہ صورتیں، دونوں صورتیں، اس میں دنیا آخرت کے سارے امور موجود ہیں، پناہ کے لیے سارے امور موجود ہیں۔ خوب ان کو پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے 3 بار یہ صورتیں پڑھتے، مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے، فجر کے بعد 3 بار پڑھتے، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھتے، اور اس صورت کو کثرت سے تلاوت کرتے، کیونکہ اس میں استعاذہ کا باب توحید کا بڑا قیمتی اور بڑا اہم باب ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہاں رہے گا یہ دعا پڑھ لے، اس وقت تک اس کو کوئی جو ہے وہ شر نقصان نہیں دے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑی مجرب دعا ہے، میں نے ہمیشہ یہ پڑھی، جہاں بھی گیا، سفر میں، حضر میں، یہ دعا پڑھ کے داخل ہوا۔ ایک دن ایک مقام پر کہیں گیا، وہاں مجھے بچھو نے کاٹ لی، میں پریشان، بچھو نے کیوں کاٹا، یہ تکلیف کیوں آ گئی؟ میں نے غور کیا تو وہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ کہتے اتنی مجرب، تو مجرب عمل آپ بھی کیجئے اور یہ دعائیں یاد کریں جو ہے استعاذہ کی دعائیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔